حدید سے کہو وہ زویا کو اپنا لے، تمہاری بات وہ نہیں ٹالے گا۔ نگار کی آہ و بکا، ان کے جملوں کی باز گشت اس کی سماعتوں میں بار بار گونج رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر تنہا بیٹھی بیک وقت مختلف سوچوں سے نبردآزماں تھی۔ اور مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حدید کا اظہار ذہن میں تازہ ہوا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کب پانی کے نمکین قطرے پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ نوال نے انگلیوں سے اپنی رخسار کو چھوا، نمی دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی۔ کیوں خالہ ماں کی اس بات سے مجھے اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے؟ وہ جتنا خود پہ بند باندھ رہی تھی، آنسو اتنی ہی تیزی سے چہرہ بھگونے لگتے تھے۔ دل جیسے کسی بھٹی میں جھلس رہا تھا۔ کچھ دنوں پہلے تک تو میں خود بھی یہ چاہتی تھی، پھر اب کیوں؟ کیا بدل گیا ہے اب؟ وہ جتنا حدید کو زویا کے ساتھ تصور کر رہی تھی، اسے اتنی ہی اذیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کرسی پر پاؤں اوپر کیے سر گھٹنوں پہ رکھے بے آواز آنسو بہا رہی تھی جب رنگ ٹون کی آواز اس کے اس کام میں مخل ہوئی۔ اس نے ایک پل کے لیے سر اٹھا کر کال کرنے والے کا جائزہ لیا۔ حدید کا نام دیکھ کر ہی اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ کیوں کال کر رہے ہیں مجھے؟ نہیں کرنی آپ سے کوئی بات۔ کال اٹینڈ کرنے کے ساتھ ہی اس نے یہ جملہ کہا تو صحیح، مگر کال کاٹی نہیں۔ آئی ایم سوری، میں نے بس یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ تم نے لاسٹ ٹائم جو کپڑے چینج کیے تھے وہ لے جانا بھول گئی شاید۔ اس کی سختی کے برعکس حدید کا لہجہ اس سے بات کرتے ہوئے نرم ہی رہا، جس پر نوال کو اور زیادہ رونا آنے لگا۔ آئی ہیٹ یو حدید کمال، آئی ہیٹ یو۔ اتنا کہہ کر وہ نچلا لب دانتوں تلے دباتی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ دوسری طرف یہ سن کر کچھ وقت کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ مزید بولی، کیوں واپس آئے آپ؟ اب جب کہ میں آپ کے بغیر جینا سیکھ چکی تھی، کیوں آئے آپ؟ اب کیوں؟ وہ اپنی آہوں اور سسکیوں کو اس سے چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ سونے پہ سہاگا، اب تو وہ اپنے ذہن و دل میں چل رہی باتیں اور شکوے بھی اس پر آشکار کر رہی تھی۔ تمہارے لیے، میں صرف تمہارے لیے واپس آیا ہوں نوال۔ اس کی بے اعتنائی کے جواب میں وہ بڑے جذب سے کہہ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اپنے آنسوؤں سمیت نوال بھی تھم گئی تھی۔ میں تمہارے ہر آنسو کا ازالہ بننا چاہتا ہوں، ان آنسوؤں کے بھی جو تم نے میرے جانے کے بعد بہائے۔ اس کے لہجے کی گہرائی محسوس کر کے نوال کا دل معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا، جسے اس نے بے اختیار تھام لیا۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی ازالہ، اور کس نے کہا آپ سے کہ میں نے آپ کے جانے کے بعد آنسو بہائے؟ یہ سراسر غلط ہے، میں بالکل نہیں روئی۔ وہ صاف مکر رہی تھی۔ دوسری طرف وہ اس کی بات سن کر شاید ہنسا تھا۔ اچھا؟ نوال کو محسوس ہو چکا تھا کہ حدید کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا ہے۔ ہاں، وہ بھی مختصراً بولی۔ اسے محسوس ہی نہیں ہو پایا تھا اور اس کا رونا بند بھی ہو چکا تھا۔ چند لمحے کے وقفے کے بعد وہ پکارا، نوال۔ فرمائیے، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ مجھ سے شادی کر لو۔ حکم اور گزارش بیک وقت ہی اس جملے میں موجود تھے۔ نوال کے لیے الفاظ ہی گم ہو گئے تھے۔ کئی پل لیے تھے اس نے بولنے میں۔ ہم کل بات کریں گے، اتنا کہہ کر وہ جلدی سے رابطہ قطع کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھے اپنی دھڑکنیں بحال کرنے لگی۔ ایک طرف تو اسے نگار کی باتیں نئے سرے سے یاد آنے لگی تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی پل پل بدلتی کیفیت تھی۔ فیصلہ اب بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ریحان، کیا بابا آ گئے؟ اس نے گاڑی کے شیشے سے جھانک کر چوکیدار کو مخاطب کیا جو اس کے لیے گیٹ کھول رہا تھا۔ نہیں چھوٹے صاحب، میں نے تو انہیں نہیں دیکھا، چوکیدار نے مایوسی بھرے انداز میں جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہہ کر وہ گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ خالی پڑا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ قاسم صاحب کی موجودگی اس گھر کو زندگی دیتی تھی۔ حماس کو آج ہی اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ کوٹ اتار پھینکتے ہوئے وہ صوفے پر ڈھہ گیا۔ کہاں ہیں آپ بابا؟ کیا نگار آنٹی کے گھر ہو سکتے ہیں؟ اس خیال کے آتے ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ پھر گھڑی دیکھی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ نہیں، اس وقت یہ مناسب نہیں، یہ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ پھر ایک کے بعد ایک ان دوستوں کے نمبر پر رابطہ کرتا چلا گیا۔ حد ہے، کسی کو بھی نہیں پتا۔ ٹینشن کے مارے اسے سر میں شدید ٹیس سی اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے جب اس کے موبائل پر کال موصول ہوئی۔ حماس نے پھرتی سے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم عابد انکل، اس نے سلام میں پہل کی۔ بابا آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں، مجھے انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے ان کے سب جاننے والوں سے رابطہ کیا، کاش پہلی کال آپ کو ہی کر لیتا۔ وہ اپنی عقل پہ ماتم کرنے لگا۔ آئی ایم سوری بیٹا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں قاسم کے یہاں ہونے کا علم نہیں ہے۔ وہ تو ابھی ہمارے ایک مشترکہ دوست نے کال کی تب مجھے معلوم ہوا۔ ارے نہیں انکل، اس میں آپ کی کیا غلطی؟ کیا آپ بابا سے میری بات کروا سکتے ہیں؟ میں نے ٹرائی کیا تھا مگر ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے، اس نے گزارش کی۔ ہاں کیوں نہیں؟ انہوں نے فون فوراً پاس ہی موجود قاسم کو دیا۔ بولو، ان کے انداز سے ناراضگی جھلک رہی تھی۔ بابا یہ کیا بچپنا ہے، آپ مجھے اطلاع کیے بغیر ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ پتہ ہے صبح سے میں کتنا پریشان تھا آپ کے لیے۔ حماس ان کی آواز سنتے ہی اپنے دل کی بھڑاس نکالتا چلا گیا۔ کیوں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم تو ویسے بھی اکیلے رہنا ہی پسند کرتے ہو، تو رہو اب۔ وہ ہنوز ناراض تھے۔ حماس نے بے بسی سے بال مٹھی میں بینچ لیے۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں پھر؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، اس لیے اگر تمہارا جواب اب بھی انکار ہی ہے تو مجھے کال مت کرنا دوبارہ، کیونکہ مجھے اس بارے میں تمہاری اور کوئی بات نہیں سننی ہے۔ وہ اپنی ہی سنا کر رابطہ منقطع کر چکے تھے۔ بابا، حماس بے بس سا ہو کر موبائل اسکرین کو گھورتا رہ گیا۔ خالہ ماں کہاں ہیں نانو؟ ناشتے کی میز کے گرد بیٹھتے ہوئے اس نے نگار کی کمی محسوس کر کے پوچھا۔ نانی نے سرد آہ بھری۔
اللہ بھلا کرے، رات کوئی برا خواب دیکھا تھا اس نے، اس کے بعد میرے کمرے میں آ کر سو گئی تھی، تب سے بخار میں پھونک رہی ہے۔ ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے فکر تھی۔ بخار آیا ہے؟ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا نانو؟ نوال پریشان کن انداز میں بولی۔ نگار نے ہی منع کیا تھا بتانے سے، کہا کہ بچیوں کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں آج سے، خواہ مخواہ پریشانی ہوگی۔ نانی نے نگار کی بات ون ون اسے بتائی۔ میں ابھی انہیں دیکھ کر آتی ہوں۔ ان کی طبیعت کا سن کر وہ رہ نہیں پائی اور ناشتہ درمیان میں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا نوال آپی؟ ڈائننگ ایریا میں داخل ہوتی روحا نے ان کے فکرمند چہرے دیکھ کر استفسار کیا۔ خالہ ماں کو بخار آیا ہے، میں دیکھنے جا رہی ہوں ان کو۔ اسے جواب دے کر وہ نانی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ روحا، جس کی آنکھوں میں رات دیر تک پڑھنے کے باعث ابھی بھی نیند کا خمار باقی تھا، وہ یہ سن کر پوری طرح سے بیدار ہو گئی۔ اللہ خیر! وہ بھی نوال کے پیچھے پیچھے نانی کے کمرے میں چلی گئی۔ نوال بند دروازہ آہستگی سے وا کرتی اندر داخل ہوئی۔ نگار اس وقت حالت آرام میں تھی۔ ان کے چہرے کی رنگت قدرے پھیکی پڑ رہی تھی، آنکھوں تلے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ وہ ایک ہی دن میں صدیوں کی بیمار لگی تھی اسے۔ خالہ ماں زویا آپی کو لے کر پریشان ہیں، کیا اسی وجہ سے ان کی صحت بگڑ گئی ہے؟ یہ خیال آتے ہی اسے اپنے کاندھوں پر منوں کے حساب سے بوجھ پڑتا محسوس ہوا تھا۔ انہیں اس طرح دیکھ کر جانے انجانے میں اسے اپنا آپ ہی مجرم لگ رہا تھا۔ اپنے شانے پر دباؤ محسوس کر کے وہ مڑی۔ روحا اس کے نزدیک ہی کھڑی تسلی آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گو نگار بے شک زویا اور روحا کی ماں تھیں، مگر نوال ان دونوں بہنوں سے بھی کئی زیادہ نگار کے قریب تھی، اس لیے وہ ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی بہت زیادہ محسوس کرتی تھی۔ شاید اسی لیے کیونکہ نگار نے بچپن ہی سے اپنی دونوں سگی بیٹیوں سے کئی زیادہ پیار و شفقت اسے ہی دیا تھا، جس کی وجہ سے روحا نے تو کبھی جلن کا اظہار نہیں کیا، مگر زویا حسد میں مبتلا ہو گئی تھی۔ نگار کے آرام میں خلل پیدا کیے بغیر وہ دونوں بنا کوئی آہٹ کیے خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ رات جیسے تیسے اس نے گزاری تھی، مگر اب وہ ناشتہ کیے بنا صبح ہی صبح عابد صاحب کے گھر پہنچ گیا تھا انہیں لینے۔ بابا پلیز ضد چھوڑ دیں اور گھر چلیں۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ان کے نزدیک بیٹھا انہیں واپسی کے لیے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عابد ان دونوں کو کچھ وقت کے لیے تنہا چھوڑ کر گئے تھے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ قاسم کا انداز کسی طور بھی ماننے والا نہ تھا۔ تم سے میں نے کیا کہا تھا بیٹا جی، کہ میں اس معاملے پر تم سے مزید گفت و شنید نہیں کرنا چاہتا۔ بابا یہ کیسی ضد ہے؟ آپ اس طرح اگر مجھ سے رضامندی لے بھی لیں گے تو تب بھی میں دل سے تو اس رشتے کے لیے کبھی حامی نہیں بڑھ سکتا، پھر کیا فائدہ اس زبردستی کے تعلق کا؟ حماس نے اپنی مجبوری بتائی۔ قاسم نے تھکی ہوئی سی سانس لی۔ دیکھو بیٹا، زندگی ایک افسانوی محبت کے خیال کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، زندگی حقیقت پسندی سے گزارنی پڑتی ہے، اور حقیقت کا تقاضا یہی ہے کہ تم ایک ایسی ہمسفر کا انتخاب کرو جس کی زندگی کا تجربہ اور نظریہ بالکل تمہاری طرح ہو، کیونکہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے تمہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکے گا۔ انہوں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ لیکن آپ کو زویا سے کیا اعتراض ہے بابا؟ وہ بھی تو اسی گھر کی بیٹی ہے جہاں آپ میرا رشتہ جوڑنا چاہ رہے، پھر کیوں روحا؟ زویا کیوں نہیں؟ ان دونوں بہنوں کا تجربہ ایک سا ہی تو ہے، والدین کی شفقت و محبت سے محرومی، پھر روحا کیوں کر میرے لیے آپ کا انتخاب ٹھہری؟ حماس کا دل یہ کہتے ہوئے اذیت سے دوچار ہوا تھا، جس کا اندازہ قاسم اس کے چہرے سے بخوبی لگا سکتے تھے۔ سچ کہوں تو مجھے زویا سے کوئی اعتراض نہیں ہے بیٹا، وہ بھی میرے لیے بیٹی کی طرح ہی ہے، مگر یہ بات تو تمہیں بھی ماننی پڑے گی کہ زویا اور روحا بے شک بہنیں ہی صحیح، لیکن ان کی شخصیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور میں تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیسے مزاج اور طبیعت کے مالک ہو۔ اسی بات کو ہی تو مد نظر رکھ کر میں نے روحا کا انتخاب تمہارے لیے کیا ہے۔ قاسم نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ تو آپ کو لگتا ہے زویا میرے لیے بہتر ہمسفر نہیں ثابت ہو سکتی؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں پر اٹکی تھی۔ ہاں، مجھے صرف لگتا نہیں بلکہ یقین ہے، اور پھر دوسری وجہ بھی ہے میرے پاس۔ مجھے نہیں لگتا بیٹا کہ وہ تمہیں ویسی نظر سے دیکھتی ہے جیسے کہ حدید کو۔ قاسم نے اسے حقیقت بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ حماس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے لگتا ہے وہ حدید میں دلچسپی رکھتی ہے، انہوں نے اس بار کھلے لفظوں میں بتایا۔ ان کی طرف آتے ہوئے ان کی یہ بات سن کر عابد احمد کے قدم وہیں تھم گئے۔ زویا اور حدید؟ تو کیا اسی وجہ سے اماں جی جلد از جلد نوال اور حدید کو رشتے میں جوڑنا چاہ رہی تھیں؟ عابد کے ذہن نے کڑی سے کڑی ملائی اور وہ نتیجے پر پہنچے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ حماس کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا تھا۔ میں جب تمہارے رشتے کے سلسلے میں ان کے گھر گیا تو وہیں یہ بات میرے علم میں آئی۔ وہ نگار آپا اور اماں جی تو اس پسندیدگی کے حق میں نہیں لگی، لیکن اگر زویا کو میں جانتا ہوں تو وہ پانے میں یقین رکھنے والی لڑکی ہے، مجھے نہیں لگتا کسی کے بھی انکار کو وہ خاطر میں لائے گی۔ قاسم نے اپنا تجزیہ پیش کیا، جسے سن کر حماس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ نوال، مجھے اسے اپنے گھر آنے کے لیے قائل کرنا ہی ہوگا، ورنہ نگار اور اس کی بیٹی سے کچھ بعید نہیں۔ عابد صاحب کے اندر بیٹی کو لے کر پریشانی نے سر اٹھایا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی بابا، کیا زویا نے کبھی خود حدید کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ پسندیدگی ظاہر کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں برخوردار، ضروری تو نہیں ہے کہ زویا کھلے لفظوں میں یہ اظہار کرتی پھرے۔ انہوں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا، جو شاید وہ دیکھ کر بھی اندیکھا کر چکا تھا۔ میں نہیں مانتا، یہ آپ کی صرف قیاس آرائی بھی تو ہو سکتی ہے، آپ جانتے ہی کتنا ہے زویا کو۔ حماس الٹا انہی پر برس پڑا۔ ہوش میں آؤ حماس، حقیقت کا سامنا کرنا سیکھو بیٹا۔ قاسم نے اسے خواب سے جگانے کی کوشش کی۔ میں یہ نہیں مان سکتا، کیونکہ میں نے کبھی زویا کو حدید کی محبت کا دم بڑھتے نہیں دیکھا ہے۔ وہ ہنوز اپنی بات پر اڑا تھا،
لیکن میں نے دیکھا ہے، میری اس تجربے کار نظر نے دیکھا ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی سے سنبھل جاؤ، مزید اس اندھے گھڑے میں مت گراؤ خود کو۔ قاسم اس کے لیے ازحد فکر مند نظر آتے تھے۔ وہ ان کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کیونکہ آپ نے روحا اور میرے رشتے کے لیے من بنا رکھا ہے اپنا؟ معذرت چاہتا ہوں بابا، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ زویا کو دل میں رکھ کر میں اس کی بہن سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ خود سوچیں آپ۔ وہ زچ ہوا تھا۔ قاسم تندہی سے اٹھتے ہوئے اس کے مقابل آئے۔ تو پھر میری بھی سن لو بیٹا جی، جب تک زویا کا بھوت نہیں اتر جاتا تمہارے سر سے تب تک میری بھی واپسی نہیں ہوگی۔ ایک ہی چھت تلے رہ کر میں ہر روز تمہیں کسی کی یک طرفہ چاہت میں گل کر خود کو ضائع کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ حماس لب بینچ کر خاموش رہا۔ جاؤ اب اپنی من مرضی سے گزارو اپنی زندگی، وہ غصے سے کہہ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے اور اسے اس کی لامحدود سوچوں کے ساتھ تنہا چھوڑ گئے۔ آج خلاف معمول موسم قدرے خوشگوار ہو رہا تھا۔ آسمان پر تیرتے بادلوں نے سورج کی تیز شعاؤں کا راستہ روک رکھا تھا۔ نتیجتاً گرمی کا زور قدرے کم ہو گیا تھا۔ چھت پر بنے شیڈ تلے رکھی کین کی کرسی پر وہ بیٹھی تھی، چائے کا کپ ہاتھ میں تھام رکھا تھا، مگر دل ہر شے سے اچاٹ ہو رہا تھا۔ پہلے سے بوجھل طبیعت کو یہ موسم اور بھی اداس کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ سیاہ کام والے سفید ڈھیلی ڈالی کرتی میں ملبوس اس کے چہرے کا رنگ کچھ اور بھی زرد محسوس ہو رہا تھا۔ گھنگریالے سیاہ بال ہمیشہ کی طرح کیچر میں قید تھے۔ اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر میز پر پڑے اپنے موبائل تک جاتی تھیں، پھر پلٹ کر واپس آ جاتی۔ عابد احمد نے دوپہر کے وقت اسے کال کر کے ہر بار کی طرح اپنے گھر آ کر رہنے کی پیشکش کی تھی، جس کے لیے ہر بار تو وہ فوراً سے پیشتر ہی انکار کر دیا کرتی تھی، مگر اس بار وہ ہاں یا نہ واضح الفاظ میں نہیں کہہ سکی تھی، بس سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا۔ وہ ان کو کال کر کے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر جانے کیا سوچ کر رکی ہوئی تھی۔ چائے کا آخری سپ لے کر کپ میز پر رکھنے کے بعد وہ موبائل فون اٹھانے لگی تھی جب کسی کے مضبوط قدموں کی آہٹ پر چونک کر نگاہیں اٹھائیں۔ بلیو جینز اور وائٹ شرٹ میں ملبوس اپنے براؤن بال بن میں باندھے وہ پرسکون سے تاثرات چہرے پر سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نوال کا دل اس کی اس قدر گہری نظروں پر ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ رہا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ میری آمد تمہیں غیر متوقع لگی، کیونکہ تم نے ہی کل یہ کہہ کر کال کاٹی تھی کہ ہم آج بات کریں گے۔ شاپنگ بیگ اس کے سامنے میز پر رکھ کر وہ دوسری خالی پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے اس قدر بولڈ انداز پر نوال اندر ہی اندر بوکھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ فون پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا الگ بات تھی، مگر اس کے سامنے کھڑی ہو کر وہ کبھی ایسی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ تمہاری ڈریس جو تم میرے گھر پر چھوڑ گئی تھی، شاپنگ بیگ کی جانب اشارہ کر کے اس نے بتایا۔ نوال اب بھی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈرائی کلین کروا کے لایا ہوں، اس لیے شکریہ تو کہہ ہی سکتی ہو۔ اسے مسلسل چپ دیکھ کر حدید میز پر آگے کو جھکتے ہوئے باری آواز میں بولا، شکریہ۔ وہ میکانکی انداز میں بول گئی، تم نے جواب نہیں دیا تھا کل میری بات کا۔ وہ بھولا نہیں تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ میرا جواب اب بھی وہی ہے جو کچھ دنوں قبل تھا۔ اس نے بات شروع کی۔ کیا مطلب؟ حدید نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ آپ زویا آپی سے شادی کر لیں پلیز حدید۔ وہ التجا کر رہی تھی، آنکھیں بے حد خشک پڑ رہی تھیں، چہرہ سپاٹ تھا۔ یہ وہ نوال تو نہیں تھی جو کل رات کسی کمزور لمحے میں اپنا آپ اس پر آشکار کر گئی تھی۔ حدید کئی لمحے تک خاموشی سے اسے دیکھے گیا، جیسے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ نوال اس بات کو لے کر کتنی سنجیدہ ہے۔ دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر وہ مزید آگے کو جھکا۔ تم ایسا چاہتی ہو؟ جب اس نے یہ پوچھا تو لہجہ پہلے کے مقابلے سخت ہو گیا تھا۔ نوال نے مثبت انداز میں سر کو جنبش دی۔ میز پر رکھے اس کے ہاتھ سختی سے مٹھی کی شکل اختیار کر گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس بات کو سہن کرنے کے لیے اس نے بہت کٹھن مرحلہ طے کیا ہے۔ تو میری شرط بھی یاد ہی ہوگی تمہیں۔ انداز اب بھی کٹھور تھا۔ یاد ہے، وہ مشینی انداز میں بولی۔ یعنی تم میری شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہو؟ حدید کا انداز ہر پل جذبات سے عاری ہوتا جا رہا تھا۔ جی، اس نے بلا تعمل جواب دیا۔ یہی جواب اگر وہ کل رات اس کے پوچھے گئے سوال کے وقت دیتی تو شاید حدید خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کرتا، مگر اب وہ محض شرط پوری کرنے کی غرض سے اس سے نکاح کرنے پر رضامند ہو رہی تھی۔ یہ خیال حدید کے جسم میں گردش کرتے خون کو کھولا کر رکھ گیا تھا۔ اب تو آپ تیار ہیں نا زویا آپی سے شادی کرنے کے لیے؟ وہ زخمی پن سے بولی۔ حدید کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اس نے تو محض نوال کو باز رکھنے کے لیے ہی وہ شرط رکھی تھی تاکہ وہ اسے زویا سے شادی کرنے پر مجبور نہ کر سکے، لیکن اس نے تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نوال اس کی اس شرط کو قبول بھی کر سکتی ہے۔ تم ہر پل پچھتاؤ گی اپنے اس فیصلے پر، وہ زہر خند ہو کر کہتا اٹھتے ساتھ ہی کرسی کو ٹھوکر مار کر آندھی طوفان کی مانند وہاں سے چلا گیا۔ اس کے مڑتے ہی نوال کی آنکھوں میں کب کے رکے آنسوؤں کو بہنے کی جگہ مل گئی تھی۔